السلام علیکم جی. آج جو ہے وہ آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں ایک اجلاس کا. رات ایک دوست ہیں ان کے ہاں کھانے کی دعوت تھی، تو کھانے کی دعوت سے باہر نکلے تو پتہ چلا کہ ایک جگہ پہ اہم میٹنگ ہو رہی ہے. تو رات کے 1 بجے بھی ہم اس میٹنگ میں چلے گئے. تو وہاں پہ مختلف ہمارا ڈپٹی بھی ہمارے ساتھ، وہاں پہ مختلف قسم کے آئیڈیاز پیش ہو رہے تھے کہ یہ جو کانفرنس ہو گئی ہے، یہ پریس کانفرنس کر دی تھی عامر میر صاحب نے، اور انہوں نے اس کے اندر فرما دیا تھا کہ جناب دفعہ 144 ہے، کیونکہ ایک 40 کلومیٹر لمبی میراتھن ریس تھی جشن بہارا کے حوالے سے لاہور میں، اور اس کے بعد 40 کلومیٹر لمبی ہی سائیکل ریس تھی شہر لاہور میں اس حوالے سے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، آج وہ پی ایس ایل کے 2 میچز بھی تھے یا ایک میچ تھا، اس لیے ان تینوں ایونٹس کی وجہ سے ٹریفک مینجمنٹ کے اندر مسئلہ پیش آ رہا تھا. تو میں نے وہاں پہ پوچھا، میں نے کہا کہ لیکن یہ تو ہے، یہ مال پہ ہے اور وہ ادھر کو جانا ہے، تو دوسری سائڈ پہ ہے کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے دوسری سائڈ پہ جانے دیں آپ ان کو، وہ وہاں سے نکلیں گے اور یہ جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے، علامہ اقبال روڈ سے ہوتے ہوئے اور وہ ادھر شہر داتا دربار چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تو سیکورٹی کا مسئلہ ہوگا کیونکہ بڑے کنجسٹڈ ایریاز ہیں، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو یہی ایڈوائز کی گئی ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں. تو میں نے کہا کہ پھر ان کا کیا جواب ہے آگے سے؟ تو جو صاحب جو تھے انہوں نے ایسے کر کے مجھے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ ان کا جواب یہ ہے کہ میں تو ہر صورت کے اندر جو ہے وہ کروں گا، کیونکہ میں تو زبان دے بیٹھا ہوں. وہ جو کام کر بیٹھے ہوتے ہیں، بجلی بنی بیٹھی ہوتی ہے تو وہ دے بیٹھے ہیں، تو اس لیے تو ضرور باہر نکلیں گے. تو پھر اس کے اوپر پھر میں نے وہ میٹنگ کے شرکا سے پوچھا کہ پھر اس کا کیا علاج ہے. انہوں نے کہا سیڑھی ٹیکنالوجی، سیڑھی جس سے آپ چھت پہ جاتے ہیں. ایک وہ سیڑھی ہوتی ہے جو کہ اب ریگولر سیڑھی بنی ہوتی ہے، اس کے اوپر سٹیپس ہوتے ہیں، کیا وہ سٹیپ ان کو کہا جاتا ہے، سنگ مرمر کے یا پتھر کے یا ٹائلوں کے سٹیپس ہوتے ہیں، نمبر 1. اور دوسری سیڑھی وہ ہوتی ہے جو کہ وہ بانس والی سیڑھی ہوتی ہے، اوپر لگا کے چڑھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ بانس والی سیڑھی کی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا سیڑھی ٹیکنالوجی کا کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے یوتھیوں کے اندر یہ افواہ چھوڑی جائے گی کہ آج عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا اور سیڑھیاں لگا کے عمران احمد خان نیازی کے زمان پارک والے گھر میں داخل ہوا جائے گا، اور سیڑھیاں جو ہے نا وہ پولیس کی ایک بڑی گڈی کے اندر رکھ کے نا، تو وہ زمان پارک کے ارد گرد اس گڈی کو گھمایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو میں نے عرض کیا کہ پھر انہوں نے کہا آزمودہ فارمولہ ہے، جس طرح پریزن وین ٹیکنالوجی کام کرتی تھی نا. پریزن وین کیا تھی؟ یہ 9 اور 10 کو استعمال کی تھی اپریل 2022 کو، کہ پریزن وین جا کے تو قومی اسمبلی کے باہر کھڑی کر دی تھی. یوتھیوں میں سے کوئی اس نے چوں بھی نہیں کی تھی، بلکہ وہ خود بیٹھ کے گاڑیوں میں بھاگ گئے تھے. تو وہ خواتین ممبران جو تھیں وہ بیچاری بعد میں پی ٹی آئی کی، وہ اس بات کے اوپر شکوہ کناں نظر آئی. میں روتی ہوئی کہتا تو نظر مناسب نہیں لگتا، لیکن شکوہ کناں نظر آئی کہ جناب یہ جو ہے یہ انہوں نے ہمیں لاوارث سمجھ کے چھوڑ گئے ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے. تو مائی تو آئی سے جس ذریعے سے آئی تھی تو اپنی گاڑی میں آئی تھی، اسی میں چلی جاؤ تو چلو خیر. تو انہوں نے کہا جی وہ پریزن وین. اس کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی بھی جلسہ جلوس ہوتا تو وہاں پہ جا کے پریزن وین کھڑی کر دی جاتی، اور پھر بیک گراؤنڈ میں مزید میوزک لگا دیا جاتا، لالے لالے لالے، میری شرٹ بھی لال ہے، ساری گڈی لال ہے. تو پھر وہ کہتے ریڈ لائن کراس نہیں کرنے دیں گے، تو پھر ریڈ لائن اٹھا کے اپنی دوڑ جاتے. تو پریزن وین ٹیکنالوجی جو تھی اس کی بجائے اب سیڑھی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی. وہ سیڑھیاں ایک گاڑی کے اندر 8-10 رکھ کے پولیس کی وین کے اندر، تو سامان پار کے ارد گرد چکر لگوایا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ نظر نہیں آئے بقول عبداللہ طارق سہیل صاحب کے، کہ پوچھا گیا کہ جناب باہر کتنے آدمی ہیں. ٹھیک ہے، باہر میں کتنے آدمی ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ 250-300 بندہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ جو ہے نا ان کو کہو ماد حضرت کو کہ ریلی کے ملتوی ہونے کا اعلان کر دیں.
اس دوران پی ٹی آئی جو تھی وہ اس نے ایک اور بھی فلم چلانے کی کوشش کی. وہ ایک فلم ہوتی تھی جی پرانے زمانے کے اندر، سورات جوائی، جس کی ٹیگ لائن یہ ہوتی تھی، سورات جوائی جس نے ہر طرف دھوم مچائی. یہ ایڈ آیا کرتا تھا ٹی وی پہ اوپر بھی اور ریڈیو کے اوپر بھی. یہ علی جاز اور ننا اور ممتاز، یہ تین کی جو ٹرائکا تھی اس کے اوپر مشتمل تھی. ننا صاحب اس میں سورا بنے ہوئے تھے اور علی جاز صاحب جوائی بنے ہوئے تھے. اور پھر سورات جوائی جس نے ہر طرف دھوم مچائی. پتہ چلا آج اس فلم کے بھی کچھ شو ہوں گے. اور جناب صدیق اظہر صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں وہ کھڑکی میں سے ہاتھ ڈال کے ٹکٹ لینے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آگے سے آواز آئی کہ نہیں پہنا سینما بند ہے. تو وہ پھر مایوس ہو کے تو سینما مالک کے گھر میں چلے گئے. آخری اطلاعات تک وہ ان کے گھر کی طرف رواں دواں تھے کہ جناب گھر جی بہ کے فلم چلا دو. لیکن اس سورت جوائی والی فلم چل نہیں سکی. سمجھ تسی گئے ہو میں کی کیا ہیں بڑے خچرے ہو تسی. سورت جوائی جس نے تھی ہر طرف دھوم مچائی لیکن اس کی فلم کام نہ آئی، تو وہ فلم بھی نہیں چل سکی جی سورت جوائی والی. ورنہ دفعہ 144 کے 288 دفعہ بھی ہوتی تو چک کے او پئی ہونی سی ہیں. لیکن وہ انہوں نے نہیں کرنے دی. اپنا دوسری طرف جو تھا وہ وقتاً فوقتاً آ کے اپنی جو تھی وہ بپتا بیان کرتے رہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے بتایا کہ نہیں صدر پارٹی کا چیئرمین تو میں ہی ہوں گا اگر عمران خان جیل جاتے ہیں تو. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں. لیکن آج کے دن یہ خبر بھی پتہ چلی کہ کل جو شہزاد اقبال کو انٹرویو دیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے، اور اس کے اندر اعتراف کر لیا ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ ضلع شاہ جو ہے وہ ان کے سینٹرل پنجاب کے سینئر وائس چیئرمین جناب راجہ شکیل صاحب کی گڈی کے نیچے آ کے مارا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. علی بلال بٹ صاحب جو ہیں وہ اپنا اس میں آگے. ضلع شاہ تو بیچارہ فلم دیکھ کے متاثر ہوا تھا نا، تو وہ ضلع شاہ اپنی طرف سے بنا رہتا تھا، شان کی نقلیں اتارا کرتا تھا. تو وہ علی بلال جو ہیں انہوں نے فرمایا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کہ مجھے علم میں تھا. تو شہزاد اقبال جیسا یوتھیا بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ پھر آپ نے یہ سارا جو ڈرامہ کیا ہے اور یہ جو آپ نے محسن نقوی کے اوپر الزام لگایا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا میں سوشل میڈیا دیکھتی رہتی، میں ویلی ہوں، میں اس طرح کی باتیں میں لوگوں کو بتاتی، پھر میرے کو اور ہی بڑے کام. میرا مطلب ہے کہ اگوں مائی ہاتھ پیر چھوٹ گئے، کوئی جواب نہیں سی. اس سے پہلے شہزاد اقبال کے گلے پڑ گئی خاتون جو ہے. تو اب آپ اس سے آگے ایک لفظ بھی کہیں گے تو فوری طور پہ جیب میں سے وکٹم کارڈ نکال کے تو آ جائیں گے لوگ کہ جناب یہ دیکھیں جناب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو اپنا کینسر سروائیور ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو خیال کرنا چاہیے، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. وہ لوگ آ جائیں گے. تو خیر اس لیے ہم اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں بول رہے. وہ بھائی جان زمان پارک کے اندر جو تھا وہ ہمارے وہ ڈاکٹر اپنا ایڈوکیٹ شفیق احمد صاحب جو ہے نا، شفیق ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ اکاڑا لے یار، وہ جن کو مار پڑی ہوئی ہے ایجنسیوں سے بہت زیادہ، بیچارے اب اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے کیونکہ وہاں پہ وہ جو ہاری ہیں نا لینڈ لیس ہاری جن کی زمینوں کے اوپر اکاڑا کینٹ والوں نے قبضہ کیا ہے، یہ ان کے خلاف ان کے حق میں آواز بلند کرتے تھے. ہماری طرح ان کو بھی بڑا میں کیڑا ہے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کو بھی بڑا شوق ہے کہ وہ مظلوم کی آواز بنے. تو پھر اگلوں نے مظلوم بنایا جی ان کو، ٹھیک ہے کٹا چگا، اور ایک باری نہیں دل پر آتا دوبارہ لیا گیا انہوں نے کٹن واسطے. تو وہ بیچارہ گھر چھوڑ کے تو اسلام آباد میں مقیم ہے اور تاکہ وہ اغوا نہ ہو جائے. حالانکہ اسلام آباد سے زیادہ اپنا شفیق صاحب وکیل صاحب اسلام آباد سے زیادہ اغوا ہونے کے امکانات ہیں. کول ہی ہیڈ آفس ان کا جنہوں نے اغوا کیا تھا آپارا میں. تو وہ خیر جناب وہ فرمانے لگے کہ جناب انہوں نے ایک تصویر شیئر کر دی جس کے اندر لوگوں کا ازدحام جم غفیر تھا. تو اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے وہ یہ جناب اس وقت نا وہ کیا نام ہے اس کا، زمان پارک کا جو ہے وہ جگہ ہے اپنا میں نے کہا، میں نے ان کو پوچھا جا کے ان باکس میں کہ ایک ہی حرکت ہے. تو انہوں نے پھر وہ جو وہ کیا ہے جی محترم وکاس المعروف سدرا
جو ہیں ان کی ایک ٹویٹ دکھا دی جو کہ کہہ رہی تھی کہ جناب 1,00,000 لوگ جو ہیں اس وقت تک زمان پارک میں جمع ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں ان کی ایسی ہی کیلکولیشن ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کی ایسی ہی کیلکولیشن ہے 18 ارب روپیہ یہ سیلاب زدگان کے نام کے اوپر اکٹھا کرتے ہیں۔ 18 ارب میں سے پھر ان کی وہ جو ہے نا ثانیہ نشتر وہ بتاتی ہیں کہ 4.25 ارب روپیہ اکٹھا ہوا ہے، اور ایف بی آر کو رپورٹ جمع کراتے ہیں جی 76 لاکھ روپے آیا، اور خرچ ایک پیسہ نہیں ہوتا سیلاب زدگان کے اوپر، یہ بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے۔ تو 18 ارب 4.25 ارب اور 76 لاکھ روپیہ، یہ آپ اسی طرح ان کے دعووں کے اندر اتنا ہی کی سچ ہوتا ہے، 1 کروڑ بھی پورا نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں 1700 کروڑ اکٹھا کر لیا لیکن 1 کروڑ پورا نہیں ہے۔ جو ان کا کلیم ہے 1800 کروڑ جو ان کا کلیم ہے، بنیادی کلیم کہ ہم نے 5 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا، اگر اس کی بھی ریشو لگا لی جائے تو 1% بھی اس کا نہیں بنتا، 0.01% کا جو ہے 10واں حصہ بھی نہیں بنتا، 1% کا 100واں حصہ بنتا ہے کہیں جا کے جو انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔ ان کی بات کے اندر، ان کے دعووں کے اندر بس اتنا ہی کی سچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کی باتوں پہ نہ جایا کریں۔ تو محترم وقاص امجد صاحب المعروف سدرا جو ہیں ان کے بات کے غصے میں آ کے پھر انہوں نے لگا دی تھی اتنے سارے لوگ اکٹھے ہیں، تو پھر ہم نے بھی ایک تصویر لگا دی، اور پھر باقی پھر تمام پٹواریوں کے اندر مقابلہ شروع ہو گیا۔ سب نے جناب وہ دنیا کے بڑے بڑے جو لوگوں کے اجتماعات ہو چکے ہیں ان کی تصویریں نکال کے سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا شروع کی کہ یہ زمان پارک کے باہر کا اجتماع ہے۔ تو پھر جب جن لوگوں کو اس طنز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی انہوں نے کہا کہ اس میں تو خواتین ہیں، اس میں تو مرد اور زن جو ہیں وہ مختلف قسم کی حرکات کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، نہ گفتہ بے، نہ دیدہ اور نہ دادا، ٹھیک ہے، وہ نہ جس پہ داد دی جا سکے نہ جس کو دیکھا جا سکے۔ انہوں نے کہا وہ تو اس طرح کی حرکتیں کرتے پڑے ہوں، سمجھا کرو نا وہ دنیا کے مختلف لوگوں۔ تو خیر ایک مذاق سا بن گیا۔ تاہم عمران احمد خان نیازی نے کہا ہے کہ وہ پیر کے روز ریلی دوبارہ نکالنے کی کوشش کریں گے، اور یہ پولیٹیکل سرگرمی ہے۔ پولیٹیکل سرگرمی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے جو آپ دے چکے ہوئے ہیں عامر میر صاحب، انہوں نے کہا جی پولیٹیکل سرگرمی کی ریلیز تب شروع ہوتی ہیں جب کینڈیڈیچر فائل ہو جائے، کینڈیڈیچر کے بعد کارکن جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی فہرست جو ہے وہ آ جائے، اس کے بعد پھر کہیں یہ والا کام ہوتا ہے جو یہ سیاسی ریلیاں۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو آپ کو کاغذات نامزدگی بھی نہیں ملے ریٹرننگ افسروں سے، پنجاب اسمبلی کے اور کے پی کے کا تو بھی نہیں آیا، لیکن پنجاب اسمبلی سے ابھی تو ریٹرننگ افسروں کے دفتروں سے آپ کو وہ ملے ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اسے انتخابی ریلی کہہ سکتے ہیں؟ تو بہرحال ابھی تک تو یہی اطلاع ہے کہ انہوں نے پیر کے لیے ملتوی کر دی ہے، اور پیر کے لیے بھی عامر میر صاحب کا اور محسن ندوی صاحب کا ایک کوئی نعرہ ہے کی بلا سمجھ گیا نا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔